بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف یعنی کہ 12 ربیع الاول منانا کیسا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی حکم ہے یا پھر ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے اس کے حوالے سے؟ تو آئیے آگے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میلاد عرف عام میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اگر یہ دو آدمی مل کر کرے یا ہزاروں یا لاکھوں، اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے اور ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور ان کی نعمتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان پر صلوات و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنیٰ نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقینی فعل مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں، البتہ اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی ہے۔ قرآن مجید میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ذکر خیر سے مالا مال ہیں، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں رب جلیل ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کے رحمت سے اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فضل و رحمت پر خوشی کرنا چاہیے، لہٰذا مسلمان حضور انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل و رحمت جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں اور یہ حکم الہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور یہ آیت سورۃ الضحیٰ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، حلیم و کریم ہے، عظیم اور سب سے عظیم تر ہیں، اور چونکہ نعمت الہی کا چرچا کرنا حکم خداوندی ہے، لہٰذا مسلمان حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت الہی سمجھتے ہوئے محفل میلاد کی صورت میں اس کا چرچا کرتے ہیں۔ کیا ہمیں احادیث میں کوئی واقعہ میلاد کے حوالے سے یا اس کی نعمت کے خوشی کے متعلق ملتا ہے؟ یعنی کہ ہمیں یہ نعمت رب جلیل نے عطا کی، کیا اس پر کوئی خوشی منائی گئی ہے یا نہیں؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت عروہ فرماتے ہیں، صوبیہ ابو لہب کی باندی تھی جسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی پلایا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اہل یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت بری حالت میں خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے فرمایا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے راحت یعنی کہ کوئی سکون نہیں پایا، ہاں میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، حالانکہ ابو لہب ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی مومن کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی قدرت اور طاقت کے موافق خرچ کرتے ہیں۔ اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل عمیم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ولادت کے متعلق سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ کیا کوئی دن مقرر ہے یا پھر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ پیر کے دن ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، اور تاریخ ولادت میں اقوال مختلف ہیں۔ مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ ساری دنیا میں اسی تاریخ کو خصوصی اہتمام کے ساتھ جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رسم نہیں، بطور مشن منانا چاہیے ہمیں۔ ہر سال بہترین چراغاں ہم کرتے ہیں، اپنی گلیوں کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجا دیتے ہیں، ہم نعت خوانی کے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، لیکن اسلام کے ماننے والوں کی زندگی نہیں بدلتی۔ آخر کیوں؟
اس لیے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض رسم کے طور پر مناتے ہیں، جشن کے طور پر منانا شروع کر دے تو نتائج مختلف ہوں گے۔ ہماری محفل نعت کے اجتماعات عوام الناس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مساجد خالی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مناتے، بس رسم کا اجرا کرتے ہیں۔ جس دن میلاد منائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح برکتیں ملیں گی۔ میلاد ایسا منانا چاہیے جیسے مہاجرین و انصار مدینہ نے منایا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا کر کے اپنے گھر لے گئے تھے، آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی تھی، آپ پر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دی تھی۔ اگر تم میلاد منانا چاہتے ہو، یعنی کہ اگر ہم میلاد منانا چاہیں تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے گھر لانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو روشن کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو اپنا بنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنی ہوگی۔ ہمارے اعمال اور معاملات دیکھ کر لگے کہ واقعی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہیں، بلکہ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے کا نعرہ بھی اس کے ساتھ بلند ہونا چاہیے۔ یہ ہے میلاد۔ اگر ہم ایسا میلاد نہیں مناتے تو ہم دراصل میلاد کی رسم کا اجرا کرتے ہیں، میلاد نہیں مناتے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خصوصی رحم و فضل و کرم قائم و دائم رکھے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔